बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस टाइम स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान बैठे हुए हैं और मेहमान से जानना चाहेंगे कि इनका बेटा 8 जून 2022 वाक़या फैज़ाबाद पुल के साथ सोहान स्टॉप पे हुआ था और आज ये मरहूम शकील के वालिद साहब आज ये फाइल जो हमारे हाथ में पकड़ी हुई है ये लेके दर बदर घूम रहा है। अभी तक इनका जो स्टीरन करवाने वाला था, जो बंदा था, अभी तक आज तक जो हमारे दलिया है, जो हमारे इंसाफ देने वाले इदारे हैं, अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला, किसी जगह से भी नहीं मिला। हत्ता कि ये पूरे पाकिस्तान में कंपेन कर चुका है, हर बंदे के पास चला गया कि मुझे मेरे बेटे के जो है वो जो बंदा जिसने उसको हिट किया है उसको सज़ा हो जाए। और हत्ता कि एक अपने बरादरी है, तनोली बरादरी, उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। माशाअल्लाह इतनी बहुत बड़ी बरादरी है, उन्होंने भी इनको सिर्फ और सिर्फ यकीन दिलाई की है और आज तक इस भाई के साथ कोई नहीं निकला। और आज उनसे खुद जानना चाहेंगे कि वो कहाँ पे गए और जो इनका केस चल रहा है वो केस किस हद तक पहुँच गया। तो जी रफ़ाकत भाई, जी आप बताएं कि अभी तक जो मरहूम शकील है उसकी इंसाफ के लिए आप किधर तक गए और किधर से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिली? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं CID न्यूज़ मुस्तफ़ा भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप शुरू दिन से मेरे साथ तावन कर रहे हैं, मेरी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इस तरह है कि 8 जून 2022 पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेरा बेटा शकील अहमद और उसका दोस्त अली हसनैन सेवर फूड वाक़या बिलू एरिया से ड्यूटी करके वापस जा रहे थे कि फैज़ाबाद नज़ स्वान स्टाप रोड की साइड पर उनको कत्ल किया गया। और वहाँ जहाँ उनकी लाशें पड़ी थी तो उनके साथ एक गाड़ी खड़ी थी LEJ 17666 प्राडो ब्रिंग सफ़ेद। उसको पुलिस स्टेशन खन्ना के IO मियाँ खान ने अपनी कस्टडी में लिया। और जब SHO हैदर अली साहब से हमारी मुलाकात हुई तो SHO हैदर अली साहब ने हमें कहा कि ये LEJ 17666 गाड़ी नंबर हाई कोर्ट की गाड़ी है और ये जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हाई कोर्ट लाहौर की गाड़ी है। और SHO हैदर अली साहब ने हमें कहा कि इस गाड़ी को उसकी बेटी ड्राइव कर रही थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है और ये जो औरत गाड़ी चला रही थी या ये दोनों बच्चों को जो कत्ल किया गया ये औरत इनका सबब बनी और यही इनकी कातिल है जिसको आज तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये गाड़ी चलाने वाली जो औरत है ये शाहिदा खान अब्बासी, एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिदा खान अब्बासी की चाचाज़ाद बहन की बेटी है और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हाई कोर्ट लाहौर की बेटी है। ये तकरीबन आज 18 माह गुजर गए हैं, ये अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस मुजरम को गिरफ़्तार नहीं कर रही है, जबकि 18 महीने से 1 साल तकरीबन हमारा सेशन में गुजरा। अभी हमने हाई कोर्ट में पटिशन दायर किए तो 4 महीने गुजर गए हैं। 4 महीने में ये जो जज साहिब हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और पिंडी बेंच के प्रोटोकॉल रजिस्ट्रार अकील अरशद साहब जो गाड़ी सुपुर्दारी करके ले गए उनको वो आगे इनके काम कर रहे हैं और ये हमारी पटिशन जो है ना हाई कोर्ट में फिक्स नहीं होने दे रहे हैं। मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिल साहब से ये मुदब्बाना दरख्वास्त करता हूँ कि जस्टिस साहब, ये जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हाई कोर्ट लाहौर ये आपकी अदालतों के आपसे नीचे के जज हैं, आप इनके ऊपर सीनियर हैं, आप इस केस पे एक्शन लें और ये आपके जज साहिबान ऐसा करेंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा। जनाब मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, जितना हक जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान पाकिस्तान में रखता है उतना हक मैं भी रखता हूँ। तो मैं आपसे मुदब्बाना अपील करता हूँ कि जज मलिक शहजाद की बेटी को गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, आपसे मेरी मुदब्बाना दरख्वास्त है, आपसे पास सालार हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, जज मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी कानून से बालातर नहीं है, उसको कानून के कटहरे में लाया जाए और मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ कि इसको गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि 18 महीने से
18 مہینے سے میں اپنی ہر طرح کی آواز میں نے بلند کی ہے اور میں بلند کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن یہ بھی واضح کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کے دور حکومت میں یہ میرے بچے کا قتل ہوا. جب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تھے, انہوں نے پولیس کو کوئی کارروائی نہیں کرنے دی. میں نے ہر طرح کی اپنی کوشش کی ہے, جو قانونی حق میں رکھتا ہوں میں نے اس سب پہ میں نے چارہ جوئی کی ہے, لیکن انہوں نے پولیس کو کوئی کارروائی نہیں کرنے دی. یہ 18 مہینے سے آج بھی جو ہے نا نگران سیٹ اپ جو ہے, نگران وزیر اعظم جو ہے, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل ناانصافی اور ظلم ہے کہ ایک جج کی بیٹی اگر قتل کرے, جج کی بیٹی, جج کا بیٹا یا اس کا کوئی بھی ملازم, عدیل اشفاق یا محمد عرفان, حفیظ الرحمان, ملک وجاہت علی خان, جج ملک شہزاد کی بیٹی, یہ میرے نامزد ملزمان ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہ قانون سے بالاتر ہے. تو اس میں جو آپ کی برادری ہے ان کا کیا, کافی کمپین آپ نے کی ہے, آپ کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, کراچی میں بھی گئے ہیں, لاہور میں بھی گئے ہیں, کافی لوگوں کو اکٹھا کیا. آج تک ان لوگوں نے آگے کوئی اچھے پوسٹوں پہ ہیں اور MNA بھی ہیں بیچ میں. جی جی, جس طرح کے کیپٹن صفدر صاحب ہمارے علاقے کے MNA بھی رہ چکا ہے, تو اس کا جو بھائی ہے سجاد خان, جی جی, انہوں نے بھی آپ کی کوئی آپ کی مدد نہیں کی. دیکھیں سجاد ایوان پارلیمانی سیکرٹری برائے داخلہ کیپٹن صفدر کے بھائی, ان کے پاس میں پاک سیکریٹریٹ 7 مرتبہ گیا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو میرا اپنا کیس ہے, میں اس کیس کا مدعی ہوں. اور شروع میں انہوں نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا کیس پہ, لیکن جب جج ملک شہزاد کو پتہ چلا تو اس نے ان کو کہا کہ جی گزارا کریں, تو اس کے بعد انہوں نے گزارا کر لیا, یہ خاموش ہو گئے. کیپٹن صفدر صاحب کو میرے علاقے کے معززین علاقہ نے, کئی لوگوں نے, کس کا میں نام لوں, ان کو کیپٹن صفدر صاحب کو آگاہ کیا, لیکن کیپٹن صفدر صاحب جو ہے نا بالکل خاموش ہیں, اس کیس پہ بالکل خاموش تماشائی ہیں. اس وجہ سے یہ ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کا, یہ جج ملک شہزاد مسلم لیگ نون کا خاص بندہ ہے. شاہد حقان عباسی کا جو ہے نا, یہ سمجھے شاہد حقان عباسی کی چاچا زاد بہن ہے اس کے گھر میں, تو یہ مسلم لیگ نون کے سارے کرتا دھرتے ہیں. یہ ان کے لیے, یہ ان کی سائڈ ہے. یہ انہوں نے اپنے حلقہ نہیں دیکھا, اپنے حلقے کی مٹی نہیں دیکھی, اپنے بچے کو نہیں دیکھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے پروٹوکول رجسٹرار عقیل ارشد نے LEJ 17666 گاڑی نمبر کی سپرداری حاصل کی ہے. ایسا ہے کہ جو ہے نا سیف سٹی اسلام آباد, عدیل اشفاق کے امراء میں جب سیف سٹی اسلام آباد کے مرکز میں گیا ہوں تو وہاں ہمارے ملاقات ہوئی, عدیل اشفاق نامی شخص سے ملاقات ہوئی. تو وہاں میرے جانے سے پہلے ہی جو ہے نا, یہ لوگ بڑے لوگ ہیں اور ان کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, انہوں نے جو ہے نا میرے جانے سے پہلے ہی وہاں پہ ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی اور جو ہے نا اصل حقائق چھپائے ہوئے تھے. تو اشفاق کہہ رہا تھا کہ بھائی عدیل اشفاق کو کہ وہ ویڈیو دکھائیں جو آپ نے سیو کروائی تھیں. تو جو انہوں نے جو سیو ویڈیو کروائی تھیں ان میں ایکسیڈنٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا, اور وہاں جو نا اصل حقائق چھپائے گئے ہیں. انہوں نے اپنے بھرپور منصب کا استعمال کیا. کافی دیر میری بات چیت ہوئی, بحث ہوئی. تو اشفاق نامی شخص جو سیف سٹی مرکز میں تھے, ان سے میں نے رو دھو کے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے اصل حقائق دکھا دیں. تو وہ جب اصل حقائق کی طرف گئے تو اس میں جو ہے نا گاڑی روڈ کی ایک سائڈ سے آ رہی ہے, روڈ کی سائڈ سے آ کے گاڑی روڈ کی سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے, اور جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے, بیچ میں سے کوئی بھی نکلنے والا جب ہوتا ہے تو اس وقت وہ ویڈیو بند کر دیتے ہیں. تو اس پر میری تلخ کلامی ہوئی. تو میں نے ان کو ادھر کہا, عدیل اشفاق کو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ میرے بچے کے قاتل ہو, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کے خلاف قتل کی دعویداری کروں گا. ایسا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ اس کا دوست تھا علی حسنین, یہ دونوں سیور فوڈ سے ڈیوٹی کر کے واپس آ رہے تھے, تو ان دونوں کو وہاں قتل کیا گیا. تو اس طرح ہے کہ اس بچے کا والد نہیں ہے, اس کا ایک بھائی ہے, وہ موبائل لینے گیا پولیس اسٹیشن کھنہ, تو وہاں پر جو ہے نا پولیس نے اس سے جو ہے نا راجنامہ لکھوا دیا. تو وہ لوگ بھی اصل بات مجھے نہیں بتا رہے ہیں کہ اصل ان کے ساتھ ان کا کیا معاملات ہوئے ہیں, کیا نہیں ہوئے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس نہیں کر رہے ہیں, ہم غریب ہیں, ہماری اتنی وہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہم کیا کریں گے. جی ناظرین, یہ تھے مرحوم شکیل کے والد صاحب. ان کے ہاتھ پہ یہ فائل پکڑی ہوئی ہے اور کبھی کدھر بھاگ رہے ہیں, کبھی کدھر بھاگ کے عدالتوں میں بھاگ رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ اس ملک میں انصاف غریب بندے کو لینا بہت مشکل ہوتا ہے. انصاف ملتا ہے لیکن پھر وہ جو دوسرا بندہ جو انصاف لیتے نا, وہ بھی قبر میں چلا جاتا ہے اور پیچھے سے ان کی جو فیصلے آتے ہیں. تو خدا را جو ہمارے جو عدلیہ ہے ان کے اوپر اس والی نشان ہے, اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو بڑوں کے لیے انصاف تو فوراً ہیں, عدالتیں بھی لگ جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اور ایک غریب آدمی جس کے ساتھ ریئل جاتی ہوئی ہے, اس کے جو جگر کا لحظ جگر تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا, اور حد تک کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو بھی ہو گیا, وہ جج کو
ان کے ساتھ آنا چاہیے، اپنے کوئی بندوں کو بھیجنا چاہیے، اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس سے صلح کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے نہیں معاف کیا اس عدالتوں میں تو وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عدالت ہے، اس میں وہ پھر اس میں ادھر کون چھپائے گا. لیکن خدا آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے، جو ہمارے معزز جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ غریب بندہ ہوتا ہے، اس کی ٹیکس کے وہ غریب ٹیکس ہی دیتا ہے، اس ملک کے لیے ٹیکس اس سے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہمارے صاحبان ہیں، آپ لوگوں کو دفتر فری ملا ہے، آپ لوگوں کو سب کچھ فری ملے گا، تنخواہیں بھی آپ لوگ اس غریب عوام کی پیسوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو تنخواہیں آتی ہیں، اور آج وہی غریب آدمی اپنے بچے کے لیے پیسے بھی لگا رہے، کوئی بندہ اس کی بات نہیں سن رہا. لہٰذا ہم آپ سے گزارش ہے کہ اس مرحوم کے والد صاحب کو انصاف مل جائے. باقی کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں میڈیا کے توسط سے ایک بار پھر جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب چیف جسٹس آف پاکستان، جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کی قاتل جج ملک شہزاد کی بیٹی کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اس کے ساتھی عدیل اشفاق، محمد عرفان اور حفیظ الرحمان، ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور ان کا سہولت کار عقیل ارشد پروٹوکول رجسٹرار پنڈی بینچ، جو عدالتوں میں ان کے اشاروں پہ ان کے مطابق ہمارے کیس کو فکس نہیں ہونے دے رہے، اس کو بھی جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لایا جائے.